السلام علیکم۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جان اور مال اس قیمت پر خریدی کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت شریفہ کو سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا کہ اے عبد الواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی ہے؟ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں بے شک اس نے خریدی۔ اس نے کہا تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال اور جان جنت کے بدلے میں بیچ دی۔ میں نے کہا، دیکھ خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے خوف ہے کہ شاید تجھے اس کا غم ہو اور تو عاجز ہو جائے۔ اس نے جواب میں کہا، یا شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کے کیا معنی ہیں؟ خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنا سب مال اور جان اس جنت کے بدلے بیچتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ میں اتنی سی بات پر بہت پشیمان اور نادم ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچہ میں کیسی عقل ہے، اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کی عقل نہیں۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش رہو، تمہاری بے نے تمہیں نفع دیا اور یہ نفع مند ضرور ثابت ہوگی۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا۔ جب ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے اینا مرضیہ، تم کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا، شاید یہ مجنون ہو گیا۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی کسے پکار رہے ہو اور اینا مرضیہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت بیان کی کہ میں کچھ غنودگی کی سی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اینا مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف شفاف ہے۔ نہر کے کنارے نہایت حسین حسین لڑکیاں ہیں، لباس سے آراستہ اور پیراستہ ہیں، زیور سے آراستہ ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئیں اور آپس میں کہنے لگیں کہ یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا، تم میں اینا مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ اور ذائقہ دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھیں۔ انہیں دیکھ کر تو میں مفتون ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا کہ اینا مرضیہ کہاں ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ وہ آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا، دیکھا تو ایک اور نہر خاص مزیدار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو مجھے بلا دیا۔ میں نے سلام کر کے ان سے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، ہم تو سب اس کی کنیزیں ہیں۔ اینا مرضیہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔
میں آگے گیا تو ایک چوتھی نہر خالی شہد کی بہتی ہوئی دیکھی اور اس نہر کے کنارے بھی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی تھیں، اور یہ سب حسین و جمیل عورتوں نے مجھے پہلے والی حسین عورتوں کو بلا دیا، اور میں نے ان سے پوچھا اور سلام کیا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں سے ہے؟ انہوں نے کہا اے ولی اللہ، ہم تو اس کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے، اور وہ ایسے عمدہ زیور و لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک ایسی کوئی حسین عورت نہیں دیکھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ہوش ہوئی اور خیمہ میں پکار کر کہا اے اینا مرضیہ، تمہارا خامند آ گیا ہے۔ میں خیمہ کے اندر گیا تو دیکھا ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اینا مرضیہ جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی دل فریفتہ ہو گیا، اور اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا، اور ابھی تمہاری روح میں دنیاوی حیات باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہی روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا، اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھلکھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی روح اس جسم سے پرواز کر گئی اور شاید وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔